شیخ صاحب، شراب پینے والے کے لیے اسلام میں کیا وعید ہے، اور قرآن میں شراب کے لیے جو لفظ خمر استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شراب پینا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث میں وعید آئی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ شراب پینے والے کو پر لعنت، بلکہ شراب پلانے والے کو پر لعنت، جو شراب اٹھا کر لائے اس کو پر لعنت، جس کی طرف شراب اٹھا کر لائی گئی ہے اس کے اوپر بھی لعنت۔ تو اس بارے میں بہت سی احادیث میں وارننگ آئی ہے، اس لیے شراب پینے سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شراب جو ہے یہ الخبائث ہے، یہ کئی گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے کے نتیجے میں شراب پینے والا ممکن ہے کسی کو قتل کر بیٹھے، شراب پینے کے نتیجے میں شراب پینے والا ہو سکتا ہے اپنی بہن سے، اپنی والدہ سے، کسی رشتہ دار خاتون سے بدکاری کر بیٹھے۔ تو شراب پینے سے کئی ایک گناہ سرزد ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور چونکہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو اس لیے دور رہنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ قرآن کریم میں شراب کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوا الخمر، اس کی تعریف کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں، تو ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ الخمر ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے، چاہے یہ نشہ آور چیز تیار ہوئی ہو انگوروں سے، چاہے کھجوروں سے، چاہے گندم سے، چاہے جو سے، چاہے شہد سے، چاہے کسی اور چیز سے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اور خطبے میں کہتے ہیں کہ لوگوں یہ بات دھیان سے سن لو کہ جن دنوں شراب حرام ہوئی تھی، جن دنوں الخمر حرام قرار پائی تھی، ان دنوں الخمر تیار ہوتی تھی 5 چیزوں سے: گندم سے، جو سے، کھجوروں سے، اور کشمش یعنی کہ انگوروں سے، اور پھر شہد سے۔ تو جن دنوں اس کو حرام قرار دیا گیا ان دنوں بھی یہ 5 چیزوں سے تیار ہوتی تھی، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ تیار کسی بھی چیز سے ہو، ہر نشہ آور چیز الخمر ہے اور وہ حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔